تو انہوں نے جواب میں ایک ضعیف ترین روایت پیش کی، اتقوا فراست المؤمن، مؤمن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے تو حوالہ نہیں دیا، یہ جامع ترمذی میں ہے، اور اس میں عطیہ العوفی ضعیف ترین راوی ہے، ضعیف بھی ہے، مدلس بھی ہے، اور عن سے بھی روایت کر رہا ہے۔ کئی سکم ہے اس روایت کے اندر۔ اچھا، کئی سکم ہے اس روایت کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا نے لفظ پڑھا ہے فراست المومن، جبکہ یہ غلط ہے، صحیح لفظ ہے فراست المومن۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا نے راوی کا نام لیا ہے عطیہ العوفی، یہ لفظ العوفی نہیں ہے، العوفی ہے، یعنی عین پر زبر ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مجمع الزوائد میں اس روایت کی ایک سند کو حسن لکھا ہے، اور مرزا کا یہ اصول ہے کسی ایک محدث کی طرف سے بھی تصحیح ہو تو یہ کافی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مرزا کا جو پیپر 5B ہے جو کربلا کے متعلق اس نے لکھا ہے، اس کے دفاع میں، اپنے اس پیپر کے دفاع میں مرزا نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جی اس پیپر میں کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے جس کو کسی بھی محدث نے صحیح نہ کہا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک محدث بھی کسی روایت کو صحیح کہہ دے تو مرزا کے اصول کے مطابق اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ روایت مرزا کے اصول کے مطابق قابل قبول ہونی چاہیے، کیونکہ پیپر 5B میں جو مرزا نے تحکیم لگائی ہے جن جن محدثین کی، ان میں مجمع الزوائد کے مصنف بھی شامل ہیں۔ تو اسی مصنف نے اس روایت کی ایک سند کو حسن کہا ہے، تو مرزا کے اس اصول کے مطابق تو یہ روایت قابل قبول ہونی چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں تو مرزا بڑی سخت جرح کر رہا ہے کہ جی ضعیف ترین روایت ہے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ مرزا اسی راوی کی یعنی عطیہ العوفی راوی کی روایت بیان کر چکا ہے، وہاں مرزا نے اس روایت کا ضعف نہیں بتایا۔ وہ ایک صحابی تھے نا، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، انہوں نے پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے ہاں، ایک مٹھی صرف کھجوروں کی ملی اسے معاوضہ۔ اس نے آگے حضور کو کیا کہ یا رسول اللہ، یہ غزوہ تبوک پہ جو آپ اپیل کر رہے ہیں نا، میرا بھی حصہ ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ منافقین کھڑے مذاق اڑا رہے تھے کہ جی اتنی مٹھی سی کھجوروں سے کیا فرق پڑ رہا ہے، اور حضور اتنے خوش ہوئے، آپ نے وہ مٹھی جو ہے نا، وہ جتنا ڈھیر تھا نا اس کے اوپر یوں بکھیر دیا، آپ نے فرمایا اس سب پہ وزنی ہے۔ مرزا نے جو روایت بیان کی ہے، یعنی ایک صحابی کا ساری رات مزدوری کر کے تھوڑی سی کھجور لے کر آنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کھجور کو پورے صدقے کے ڈھیر پر بکھیر دینا اور یہ کہنا کہ یہ سب پر بھاری ہے، یہ مضمون ہمارے علم کے مطابق یہ روایت جہاں آتی ہے اس کی سند میں عطیہ العوفی راوی ہے۔ اگر مرزا کے شاگرد اس راوی کے علاوہ کسی اور سند سے دکھا دیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ ہمارے علم میں اس مضمون کو نقل کرنے والا راوی عطیہ العوفی ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ مرزا نے جو مضمون بیان کیا وہ بھی تھوڑا سا مختلف ہے، اصل جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ صحابی نے ساری رات مزدوری کر کے 2 سا کھجور کمائے اور ان میں سے 1 سا کھجور کا صدقہ کیا۔ اب سوال تو بنتا ہے کہ جب مرزا نے اس راوی کی روایت خود بیان کی تو ضعف چھپا لیا، اور جب کسی اور نے بیان کی تو مرزا نے سخت جرح شروع کر دی کہ ضعیف ترین راوی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ تو ہم نے اسی راوی کی مثال دے دی جس راوی پر یہاں مرزا جرح کر رہا ہے، سخت جرح کر رہا ہے، ورنہ اس کے علاوہ سینکڑوں مثالیں ایسی پیش کی جا سکتی ہیں جہاں مرزا نے ضعیف روایات پیش کی ہیں، اور سینکڑوں مثالیں ایسی پیش کی جا سکتی ہیں جہاں مرزا نے بے سند روایات پیش کی ہیں اور اعتراض کرتا ہے دوسروں پر۔ چلیں مزید ایک آدھ نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اب وہ مسند احمد میں پتہ کیا حدیث چلتی، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی نا اور انہوں نے آگے کہا کہ اس میں اشارہ تھا ملوکیت، اور وہ اب ظاہر اب اس مسند پہ تو حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، تو زیاد نے یوں گردن سے پکڑ کے نا، عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتا ہے کہ میرے باپ کو وہاں سے نکالا اور کہا کہ تجھے کوئی اور حدیث نہیں ملی تھی سنانے کے لیے، تو نے ادھر آ کے یہی حدیث سنانی تھی، کہ میری بھی نوکری خراب کرنے لگے۔ پھر وہ سمجھا بجھا کے واپس لے کے آئے، پھر حضرت معاویہ نے کہا کوئی حدیث سنا، انہوں نے پھر وہی حدیث سنائی، 3 بار حدیث سنائی انہوں نے۔ مسند احمد کے حوالے سے مرزا نے جو حدیث سنائی کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث سنانے پر گردن سے پکڑ کر نکال دیا گیا، یہ حدیث مسند احمد میں اسلام 360 کے مطابق 20,777 نمبر پر ہے۔ اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان راوی ہے، اور اس راوی کو مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی مشکات کے حاشیے میں 28 جگہ پر ضعیف لکھا ہوا ہے، لیکن مرزا نے پوری بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ضعف چھپا لیا، کیونکہ گدھا استفادہ نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے،
تو وہ گدھے کی مثال ہے. اچھا، شو کیسوں میں رکھی ہوئی کتابوں سے استفادہ نہ کرنے والا اگر گدھا ہے تو سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب سے استفادہ نہ کرنے والا کون ہوگا؟ سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب میں جس راوی کو 28 جگہ ضعیف لکھا ہوا ہے، مرزا پوری ڈھٹائی کے ساتھ اس کی روایت کو بیان کر رہا ہے لیکن اس کا ضعف بیان نہیں کر رہا.